بنانی ہے۔ خطیب کا کام ہوتا ہے مصوری کرنا، آپ کے ذہنوں میں تصویر لفظوں کے ساتھ رنگ بھرنا، آپ کو صرف سنے نہ آپ کو نظر آئے۔ جناب فاطمہ بنت اسد جب اپنے گھر سے نکل کے گلیوں سے ہوتی ہوئی خانہ کعبہ کے قریب پہنچی تو کیا مکہ کے لوگوں نے نہیں دیکھا؟ یہ لوگ تو رہتے ہی بیت اللہ کے قریب خانہ کعبہ کے قریب تکیے لگا کے بیٹھتے تھے، خانہ کعبہ کے قریب یہ تکیے لگا کے بیٹھتے تھے، ان کے بیٹھنے کی جگہ خانہ کعبہ تھی۔ جب علی کی ماں چلتی ہوئی دیوار کعبہ کے قریب آئی اور بی بی نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا، علماء کرام تشریف فرما ہے دعا آج بھی تاریخ پہ لکھی ہوئی ہے، اللہم بحق ھذا المولود، بی بی نے کہا میرے اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ، شہزادی نے کہا میرے اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ۔ علماء کرام تشریف فرمائے میری حیثیت ایک طالب علم کی ہے، مولود بچے کے لیے ہمارے ہاں اردو میں جو بہت سے الفاظ ہیں، کیونکہ یہ اردو لشکری زبان ہے، اس میں وسعت نہیں ہے، اس میں قبیلے نہیں، عربی میں خاندان ہے لفظوں کے، قبائل ہیں لفظوں کے۔ مولود کس بچے کو کہتے ہیں؟ کس میں ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہو، شکم مادر میں ہو تو مولود نہیں ہوتا، جنین ہوتا ہے، دنیا میں آ جائے تو مولود ہوتا ہے، جب جھولے میں آ جائے تو سبی ہوتا ہے، دودھ پینا شروع کر دے تو رضی ہوتا ہے، گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دے تو طفل ہو جاتا ہے، تھوڑا سا مزید بڑا ہو تو لڑکپن ہوتا ہے، پھر نوخیز بنتا ہے، پھر شباب آتا ہے، پھر مشکلوں پہ حاوی ہونا شروع ہو جائے تو جری بنتا ہے، اور جب مشکلیں اسے رستہ دینا شروع کر دیں تو پھر وہ رجل بنتا ہے۔ رسول نے خیبر میں کہا تھا کل میں علم رجل کو دوں گا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو جنین ہوتا ہے۔ بی بی نے یہ نہیں کہا دعا میں کہ میرے اللہ تجھے اس جنین کا واسطہ، بی بی نے کہا تجھے اس مولود کا واسطہ۔ بی بی نے دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی اور دیوار نے کھلنا شروع کیا۔ وہ جو دیوار کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ کے قریب بیٹھے تھے، کہ رات کی تاریکی میں علی کی ماں نہیں آئی، دن کی روشنی میں چلتی ہوئی آئی تھی، دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا۔ اچھا بی بی نے دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا، یہاں پر منبر سے یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ بی بی دیوار کی طرف اس لیے گئی تھی کہ دروازے پہ تالا تھا۔ جاؤ جا کے علماء کرام کے سروں پہ قرآن رکھو، یہ دروازے پہ جو تالا تھا اس تالے کی چابی ابو طالب کے گھر میں تھی۔ متولی خانہ کعبہ حضرت عمران ہے، حاجیوں کو پانی پلانا سکائے حرم یہ تو ہاشمیوں کے گھر میں ہے۔ متولی حضرت ابو طالب ہے، جب حضرت ابو طالب کے گھر میں چابی پڑی تھی اور بی بی گھر سے چابی لے کے چلتی، تالا کھولتی، دروازہ کھلتا اور بی بی آ جاتی، بی بی چابی لے کے نہیں آئی، بی بی دیوار کعبہ کے قریب آئی، ہاتھ رکھ کر دیوار پھٹ گئی۔ مکہ کے لوگوں نے، مکہ کے سرداروں نے، قریش کے بڑوں نے بی بی کو دیوار کعبہ سے کعبہ کے اندر جاتے دیکھا، یہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ یہ بیت الشرف، یہ عزت والے گھر سے یہ عمران کی زوجہ جو کبھی بھی یوں بازار میں نہیں آئی، یہ گھر سے چلتی چلتی آ رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سایہ دیوار کے قریب کھڑا ہوا، دیوار پھٹی ہے تو یہ سہمے ہیں، اس سے زیادہ مزید ڈر گئے کہ دیوار پھٹنے کے بعد پھر ایسی ہو گئی جیسے کبھی پھٹی ہی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ معجزہ دیکھا، انہوں نے یہ بات دیکھی، یہ بات پہلے عرب میں ان کے سامنے زندہ کبھی آئی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ معجزہ دیکھا، یہ اٹھے، انہوں نے اپنی چادریں، اپنی پگڑیاں سنبھالی، حضرت عمران کے دروازے پہ، حضرت عمران کے دروازے پہ دستک دی۔ حضرت ابو طالب نے، حضرت عمران نے، علی کے باپ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ اس نے پھولے ہوئے سانس، دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ مشرکین مکہ کو، خانہ کعبہ سے بھاگے ہوئے لوگوں کو اپنے دروازے پہ کھڑے دیکھا۔ حضرت عمران نے کہا یوں میرے دروازے پہ کیوں چل کے آئے ہو؟ تمہاری سانس کی پھولی ہے، تمہاری دھڑکنیں کیوں تیز
تیز ہیں, تمہاری رنگتیں کیوں اتری ہوئی ہیں. انہوں نے اپنی زبان چہکلاتے ہوئے کہا وہ عمران تیرے گھر سے ایک وہ تیری زوجہ نکل کے وہ دیوار کعبہ کے قریب گئی, ہم وہاں بیٹھے دیکھ رہے تھے, اس نے دیوار پہ ہاتھ رکھا, ہم ابھی سوچ رہے تھے یہ بی بی دیوار کے قریب وہ کھڑی, ابھی ہم سوچ رہے یہ دیوار پھٹ گئی اور تیری زوجہ گھر کے اندر چلی گئی اور دیوار کعبہ مل گئی. ابو طالب جلدی آ, ہم تمہیں بتائیں کہ کہاں سے گئی, ہم تمہیں بتائیں کہاں سے گئی, ہم تمہیں بتائیں کہاں سے گئی. حضرت ابو طالب نے دروازہ بند کرنا شروع کیا, انہوں نے کہا ہم تمہیں اطلاع دینے آئے ہیں, تمہیں چاہیے کہ اپنی زوجہ کی خیریت کے لیے ہمارے ساتھ چلو, تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہے ہو. حضرت ابو طالب نے دروازہ بند کر کے کہا جانے والی جانے اور بلانے والا جانے, جانے والی جانے اور بلانے والا جانے, جانے والی جانے اور بلانے والا جانے, میزبان جانے اور مہمان جانے. حضرت ابو طالب اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے. 13 رجب کو گئی تھی, 13, 14, 15, 16 رجب 3 دن اللہ کے گھر میں بیٹھی رہی. آپ کیا سمجھتے کہ 3 دن مکہ میں خاموشی رہی, 3 دن مکہ میں گھروں میں کھانے بنتے رہے؟ یہ 3 دن باری باری آتے تھے, دیوار کعبہ کے قریب کھڑے ہوتے تھے, دروازے میں تالا دیکھتے تھے, دیکھ کے کہتے تھے رات والے دن والوں کو بتاتے, دن والے رات والوں کو بتاتے, رات کا پہرا دن کا پہرا. گھروں میں عورتیں مردوں سے پوچھتی بی بی آئی کہ نہیں آئی, بی بی آئی کہ نہیں آئی, بی بی آئی کہ نہیں آئی. گھروں میں بیٹھے ہوئے عورتوں کی گود میں بیٹھے ہوئے بچے اپنی ماں سے پوچھتے اماں بتاؤ وہ بی بی آئی کہ نہیں آئی, وہ بی بی آئی کہ نہیں آئی. اس کا مطلب ہے جو کام 13 رجب 12 رجب کی رات کو ہوا تھا وہ پورے مکہ میں پھیل گیا. لوگوں کو پتہ چل گیا اس گھر کے اندر کوئی عورت گئی, اس گھر کے اندر کوئی مستور گئی ہے, اس گھر کے اندر کوئی بی بی گئی ہے. یہ 13 رجب 14 رجب 15 رجب 16 رجب تک مکہ کے لوگ کبھی کبھی دیوار کعبہ کے قریب آتے, کبھی دروازے کعبہ کے قریب آتے. یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے, بڑھ بڑھ کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو دیکھتے رہے. 16 رجب کو دروازے ابو طالب کا دوبارہ کھلنا تھا, ابو طالب کے گھر کا کھلنا تھا. انہیں پتا چلا کہ اب کوئی نکلے گا, اب کوئی آئے گا. یا رسالت باب خرامہ خرامہ چلتے ہوئے دیوار کعبہ کے قریب آنا شروع ہے. انہوں نے ابو طالب کے گھر سے رسول کو آتے دیکھا. انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ محمد آئے اور اسی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جائے, یہ دوڑ کے آئے اور انہوں نے دروازہ کعبہ پہ آ کے دستک دینی شروع کی. دروازہ کعبہ پہ زور زور سے دستک دینی شروع کی. یہ دروازہ کعبہ پہ دستک دے رہے تھے. ادھر سے 16 رجب کا سورج نکل کے مکہ کی سرزمین پہ دیوار کعبہ کے اوپر اپنی کرنیں ڈال رہا تھا. یا اللہ کے گھر سے آواز آئی, اللہ کی اے علی کی ماں اٹھ اور میرے گھر کا دروازہ کھول, اٹھ اور میرے گھر کا دروازہ کھول, اٹھ اور میرے گھر کا دروازہ کھول. بی بی نے کہا بلایا دیوار سے تھا, واپس دروازے سے کیوں بھیج رہا ہے؟ آواز آئی آج پورا مکہ میرے دروازے پہ دستک دے رہا ہے, اٹھ میرے گھر کا دروازہ کھول اور اپنے ہاتھوں سے علی بلند کر تاکہ میں دنیا کو بتا دوں جب بھی کوئی میرے دروازے پہ دستک دیتا ہے اندر سے علی آتا